سرینا نے آج پھر یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، حالانکہ زویلا نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی حال میں چھٹی نہیں کرنی۔ زویلا کی امی کی طبیعت ناساز تھی، وہ بھی اچانک سے چھٹیوں پہ چلی گئی تھی۔ سرینا نے بھی اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے کافی حرج کر لیا تھا۔ اب زویلا چاہتی تھی دونوں ڈٹ کر پڑھائی کریں تاکہ جی پی اے شاندار آئے۔ سرینا تو ہمیشہ پڑھائی کے مقابلے میں شاندار تھی، مگر زویلا بھی کافی ذہین اور پڑھائی سے مخلص طالبہ تھی۔ صبح سے ملازمہ نے کسی کام کو ہاتھ میں لگانے نہیں دیا تھا، اس لیے سرینا ثقلین کے انتظار میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ سرینا پریشان سے ثقلین کی خیر خبر کی منتظر تھی جب اس کے موبائل پہ فری بھابھی کی کالز آنا شروع ہوئیں۔ سرینا کافی دن سے ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر پریشانیوں کی وجہ سے بات کر ہی نہ پائی تھی۔ سرینا نے کال اٹینڈ کر کے سلام کر کے گفتگو کا آغاز کیا تھا، مگر جواب نہ دے گہری خاموشی سن کر سرینا کو پریشانی ہوئی۔ فری بھابھی، آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ سرینا نے دوبارہ بات کی، مگر ہنس خاموشی برقرار تھی جبکہ کال جا رہی تھی۔ کوئی بولے سب خیریت ہے، مجھے پریشانی لاحق ہے۔ سرینا پریشانی سے گویا ہوئی۔ کیسی ہو سرینا؟ انتہائی مدھم سی شکستہ آواز سرینا کی سمتوں سے ٹکرائی۔ آواز کو پہچان کر سرینا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ماروش، آپ نے مجھے کال کیوں کی؟ کہیں آپ نے ثقلین کو تو کسی پریشانی میں نہیں ڈال دیا؟ آپ ہمیشہ اپنی فتح مجھے سنانے کے لیے رابطہ کرتی ہو۔ سرینا ہزاروں وسوسے اور خدشات لیے بولی اور ماروش کو ندامت سے دو چار کر گئے۔ یعنی یہ تھی ماروش کی اوقات، وہ کسی کو یاد کرے گی تو مقابل کو لگے گا کوئی سازش رچی جا رہی ہے۔ گویا ماروش کی بس اتنی سی وقت تھی۔ ماروش کو سرینا کی بات بہت ہی دل پہ لگی تھی۔ ثقلین میرا بھائی ہے سرینا، ماروش دکھ سے رنجیدہ ہوتے ہوئے بہت زخمی لہجے میں بولی۔ آپ کو کہاں رشتوں کا مان رکھنا آتا ہے ماروش، کاش آپ کو رشتے کا تقدس پتہ ہوتا۔ سرینا نے گہرے کرب سے یہ بات بولی تھی۔ سرینا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی، میں اعتراف جرم کرنا چاہتی ہوں، میرے دل پہ بہت بوجھ ہے، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں تم واقعی پاکیزہ تھی، میں تمہیں اس رات کی سچائی بتانا چاہتی ہوں۔ ماروش روتے ہوئے سرینا کو بتا رہی تھی، آپ کے اعتراف جرم کا فائدہ کچھ نہیں، آپ کا اعتراف میری زندگی کے 4 سال واپس نہیں دے سکتا، اور حقیقت تو یہ ہے میں پہلے سے آپ کی سچائی سے واقف ہوں، سرینا نے بغیر لچک والے لہجے میں جواب دیا، جبکہ سرینا کی بات سے ماروش کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیا تمہیں پتہ لگ چکا تھا؟ کب، کیسے، اور تم نے نہیں تماشا کیوں نہیں کیا؟ ماروش تو حیران تھی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی سرینا اپنی سچائی پہ کیوں نہیں چلائی، کیوں نہیں سب کو ماروش کی حقیقت سے آگاہ کیا، کس کے سامنے تماشا لگاتی، کس کو مجرم گردانتی؟ تم تو کبھی میرے متقابل تھی ہی نہیں، میری ہر چیز کا اصول تم سے کسی طور وابستہ نہیں تھا، میری الگ ذات تھی، ایک الگ شخصیت تھی، میں نے کبھی تمہیں اپنے مقابلے میں سمجھا ہی نہیں، اس لیے مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، اور میں کس سے بدلہ لوں، تم سے کس طرح لوں؟ چاہوں تو تمہیں سلاخوں کے پیچھے گھسیٹ لوں، تم اسی قابل ہو، مگر میں ثقلین کے لیے تمہیں چھوڑ چکی تھی، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے، میں بے بسی کے اس مقام پر ہوں کہ تمہاری تذلیل کرتی ہوں تو ثقلین حیدر کی تذلیل ہوتی ہے، میں اپنے محسن کو تکلیف نہیں دے سکتی، تمہاری پھیلائی ہوئی گندگی کو سر عام لانے کے لیے میں اپنے ثقلین کا دل نہیں دکھا سکتی، میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ سکتی ہوں، مگر ثقلین کو کسی صورت اذیت نہیں پہنچا سکتی، اس لیے میری خاموشی صرف ثقلین حیدر کی وجہ سے ہے۔ سرینا انتہائی تلخی اور خرختی سے بولتی، آپ سے تم پر آئی تھی سرینا، میں تکلیف میں ہوں، میرا ضمیر مجھے بار بار جھنجھوڑا ہے، میں احساس کمتری سے حسد اور جلن کا شکار ہو گئی تھی، میں سکون میں نہیں ہوں سرینا، میں کل سے ایک پل چین نہیں کر پائی، محبت میں ناکامی نے میرا دل مردہ کر دیا ہے، مگر میرا ضمیر جگا دیا ہے، ہاں میں خود غرض تھی، خود غرضوں کے ساتھ ہی یہی ہونا چاہیے تھا، مگر میں تمہاری طاہر ذات ہوں، میں معافی کی طلبگار ہوں سرینا، میں تہہ دل سے معافی چاہتی ہوں، میں سب کو چیخ کر بتاؤں گی کہ تم گناہ گار نہیں تھی۔ ماروش روتے ہوئے شرمسار لہجے میں گویا ہوئی۔ ماروش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گزرا ہوا وقت لوٹ کر آ جائے۔ ماروش، تمہارے جینے سے اب کچھ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم چاہے لاکھ شرمسار ہو جاؤ، مگر ایک بار وقت کی گرفت سے ہاتھ نکل جائے نا تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، تب میں بے بس تھی، لاچار تھی، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کوئی نہیں جانتا وقت کب بدل جائے، اور تمہارا وقت بدل چکا ہے ماروش، سرینا سخت تلخی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ سرینا دل میں تکلیف میں ہے، اور اس وقت میری تکلیف کا ازالہ سوائے تمہارے اور کوئی نہیں کر سکتا، یقین کرو اتنا بڑا حادثہ ہوا، وہ عین نکاح کے وقت بھری محفل میں کہہ گیا کہ میں تو اس کی زندگی میں کہیں تھی نہیں،
لیکن مجھے اس وقت دکھ اور درد صرف اس بات کا ہے کاش میں نے تمہارے لیے گڑھا نہ کھودا ہوتا۔ مجھے اس کے چھوڑ جانے کا دکھ بھی نہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت یعنی جھوٹے اور فریبی لوگوں سے بچا لیا۔ اس وقت صرف دل پہ بوجھ تم سے کی گئی زیادتیوں کا ہے۔ میں بہت اذیت میں ہوں، بھائی جان خفا ہے، بابا جان تمہیں شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے، اب تو مما جان بھی مجھ سے نالاں ہے۔ ثقلین بھائی تو کبھی معاف کر ہی نہیں پائیں گے، سب کی معافی تمہاری معافی سے مشروط ہے۔ ماروش انتہائی دلبرستہ لہجے میں بولی۔ سرین افتخار کو ماروش کے نکاح نہ ہونے پہ دکھ ہوا تھا یا نہیں، مگر اسے ثقلین کی بہت فکر ہوئی تھی، کیونکہ بہن چاہے لاکھ بری سہے ثقلین اس کے لیے دل کے کسی نہا کونے میں نرم گوشہ رکھتا تھا، اور بہن کی صرف رسوائی پہ وہ لازماً تکلیف میں ہوگا۔ ماروش شہدہ 100 باتیں کی، ایک بات دل سے معافی کی طلب گار ہو تو میں اتنا بڑا دل نہیں رکھتی کہ تمہیں معاف کر سکوں، کہ تمہاری معافی میرا تعلیمی کیریئر واپس نہیں لا سکتی، تمہاری معافی میری اماں جان کو واپس نہیں لا سکتی، تم میری زندگی کے بھیانک 4 سالوں کو میری زندگی سے نفی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر یہ کر سکتی ہو تو معافی کی بات کرو۔ سرینا رونا نہیں چاہتی تھی، مگر اماں جان کے ذکر پہ بے اختیار لہجہ بھی کیا۔ ہو سکے تو معاف کر دینا سرینا، معاف کر دینا۔ ماروش ہارے ہوئے جواری کی طرح موبائل بند کر کے وہیں بیڈ پہ ڈھانسی گئے۔ کتنا ذلیل کر لیا تھا ماروش نے اس گھٹیا انسان کے پیچھے اپنے آپ کو، کیا سے کیا کر دیا ماروش نے اپنی ماضی میں۔ اب سرینا معاف نہیں کر رہی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ چوٹ ماروش نے اسے دی تھی، اس کا مداوع تو سرے سے ممکن ہی نہیں تھا۔ ماروش کا دل چاہتا وہ خود کو ختم کر کے ساری اذیتوں سے فرار حاصل کر لے، مگر اب وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس سے اللہ ناراض ہو۔ وہ چاہ کر بھی خودکشی کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ خودکشی حل صحیح سارے مسئلوں کا، مگر میں راستے سے پلٹ نہیں سکتا۔ ایک دکھ یہ بھی ہے پروردگار کے آدمی دکھ میں تجھ سے لپٹ نہیں سکتا۔ ثقلین جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ماروش ہال میں ادھر سے ادھر بے چین قدموں سے ٹہل رہی تھی، مگر پاؤں بمشکل ہی گھسیٹ رہی تھی۔ ثقلین پاس سے گزر کر ماروش کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا، مگر ماروش نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ بھائی میری بات تو سنیں، کوئی مجھے سننا نہیں چاہ رہا، جب میں کسی کی نہیں سنتی تب بھی میری بات سن لیتے تھے، اب میں بات چیخ چیخ کر سب سے اعتراف جرم کر رہی ہوں تو مجھے کوئی کیوں نہیں سن رہا؟ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں معاف کر رہے مجھے، جبکہ میں کہہ رہی ہوں مجھ سے بہت بڑا جرم سرد ہوا ہے، کوئی تو معافی ہوگی نا، میری غلطی کی بھرپائی بھی تو ہوگی نا، کوئی کفارہ، کوئی قیمت، آپ لوگ جو چاہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر سرینا افتخار سے کہے مجھے معاف کر دے۔ ماروش سنسکتے ہوئے تھرتھراتے لہجے میں بولی۔ ماروش کا ٹوٹا لہجہ، شکستہ وجود، زخمی انداز اور سرخ انگارہ آنکھیں بتا رہی تھی واقعی محبت کا مارا پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ ثقلین کچھ نہ بولا، مگر پل کے پاس پڑے صوفے پہ بجوان ہو گیا۔ ماروش زمین پہ بالکل ثقلین کے پاؤں میں بیٹھ گئے۔ بھائی میں گناہ گار ہوں آپ کی، سرینا کی، لیکن میں شرمندہ ہوں، میں سرینا کی سچائی سب کو بتانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی ناکامی ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر سب لوگ تو میرے ساتھ اس طرح نہ کرو، مجھے سب سے پیار کی توقع ہے، آپ سب نے مجھے ہمیشہ پیار دیا ہے، اب آپ لوگ ہی میرا سہارا نہیں بنیں گے تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ بھائی کچھ تو بولے۔ ماروش ثقلین کی ٹانگوں پہ بوجھ ڈالتی رو رہی تھی۔ آپ خود ذمہ دار ہیں اس سب کی، آپ کی ناکامیوں اور تباہیوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے دل کی تسکین اور بدلے کی آنکھ میں چال چلی، مگر آپ بھول گئی تھی، اور تم چالے چلو اللہ بھی چال چلے گا، ہاں اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اب اللہ نے جو چال چلی اب اس کو سہ نہیں پا رہی ہیں، کیوں؟ میرے عزیز دوست احسن خان کے آگے رسوا کر دیا، کس طرح معاف کروں؟ آپ نے بہن ہو کر مجھ سے دشمنی نبھائی، میں کیسے بھول جاؤں؟ جانتی ہیں آپ کی اس رات کے کال سے کیا ہوا تھا؟ جان لی ہے آپ نے عثمان خان کی، مار دیا آپ کے دھوکے نے سے، قاتل ہیں آپ، اور ایک قاتل کبھی بھی معافی کے لائق نہیں ہوتا۔ ثقلین کے لفظ ماروش کو زندہ درگور کرنے کے کافی تھے۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، عثمان قید کیسے مر سکتا ہے، وہ زندہ ہے، میں نے خود اسے دیکھا ہے ماما، وہ نہیں مر سکتا، وہ یہاں بھی آیا تھا آپ کی عدم موجودگی میں۔ ماروش پاگلوں کی طرح روتے ہوئے ثقلین کو یقین دہانی کرا رہی تھی، آپ کے رونے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، جسے آپ نے دیکھا وہ عثمان خان کا بھائی ہے، احسن خان نام ہے اس کا۔ عثمان خان تو اسی رات مر چکا تھا جس رات آپ نے حنا خان سے مل کر کال کروائی تھی، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہو، مگر حنا خان نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا، آپ کے حسد جلن نے ایک انسان کی جان لے لی، کوئی ہے اس کا مداوع آپ کے پاس؟ ثقلین نے تو جیسے ماروش کو زندہ لاش بنا دیا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مر سکتا، میں کسی کی جان نہیں لے سکتی، میں نے مار دیا اس کو، نہیں میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔
ماروش کے اتنے زور سے چلانے پہ سارے باہر اکٹھے ہو گئے تھے۔ حیدر صاحب و صائم بھاگ کر آ گئے تھے۔ نادیہ بیگم بھی آواز روئی جا رہی تھی، ماروش میری جان اٹھو، سنبھالو خود کو، اس طرح تو نہیں چلے گا نا۔ نادیہ بیگم نے ماروش کو دلاسا دینا چاہا۔ مما جان میں نے مار دیا اس کو، مار ڈالا۔ ماروش بے ترتیب جملے بولتے ہوئے گھٹی گھٹی سانسوں سے بولی، کس کو مار ڈالا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ نادیہ بیگم بیٹی کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر ناسمجھی سے بولی، میں نے عثمان خان کو مار ڈالا، میں تو قاتل ہوں، خون کر دیا، میں تو کبھی بخشی نہیں جاؤں گی۔ ماروش بالوں کو نوچتے ہوئے گالوں پہ سے رکھنے والے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولی، ماروش کی اجڑی حالت کوئی انجان بندہ دیکھ لیتا تو اسے اس کے پاگل ہونے کا گمان ہوتا۔ ماروش ہوش کرو، کسی کو نہیں مارا تم نے۔ ماروش اپنے ناخنوں سے چہرے کو زخمی کر رہی تھی، جیسے اسے کچھ محسوس ہی نہ ہوتا ہو۔ احساس جرم نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ مار دیا، میں نے مار دیا اس کو۔ ماروش ایک بات کی بار بار رٹ لگائے جا رہی تھی، جبکہ ثقلین کو پہلی دفعہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش وہ عثمان خان کے مرنے کی بات اسے نہ بتاتا۔ ماروش پاگلوں کی طرح چلتے ہوئے بہت بری طرح حواس کھو کے زمین پہ بہت ہی زور سے گری۔ ماروش کے گرنے پہ سب اس کی طرف لپکے۔ ثقلین جلدی سے باہر گاڑی کی طرف بھاگا۔ ماروش کی ذہنی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ عصر سے شام ہو گئی تھی۔ سرینا کب سے ثقلین کے منتظر تھی، مگر ثقلین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سرینا نے دن کو ملازمے کی فیملی کو بھی بھیج دیا تھا، کیونکہ ثقلین نے شام سے پہلے لوٹ آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب نہ تو ثقلین کال اٹھا رہا تھا نہ ہی پہنچا تھا۔ سرینا اپنی فلیٹ میں بالکل اکیلی تھی اور اب اسے ویران گھر کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ آس پڑوس میں بھی کسی کو نہیں جانتی تھی کہ کسی کو اپنے پاس بلا لے یا خود کسی کے پاس چلی جائے۔ سرینا اپنے بیڈ روم میں بیٹھی اب بس رونے کے در پہ تھی، کیونکہ اندھیرا ڈھل گیا تھا اور سرینا بالکل اکیلی خوف سے کپکپانے لگی تھی۔ ادھر گھر میں بھی کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تھک ہار کر سارے کمرے لاک کر کے سرینا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ماروش کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق کسی گہرے صدمے نے ماروش کے دماغ پہ بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ ماروش انتہائی ڈپریشن میں چلی گئی، جس کی وجہ سے اس کا دماغی توازن کافی بگڑ گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا انہیں ٹینشن سے دور رکھا جائے، ورنہ یا تو پاگل ہو جائیں گی یا خدا نخواستہ دماغی فالج، برین ہیمریج کا شکار ہو جائیں گی۔ ٹیسٹ رپورٹ ذرا بھی اچھی نہیں آئی تھی۔ بی پی کافی بلندی پہ پہنچا تھا۔ ای سی جی کی رپورٹ بھی کافی خراب تھی۔ دھڑکنوں میں کافی اتراؤ چڑھاؤ تھا، گویا ماروش کے جسم کا کوئی حصہ اس وقت سکون میں نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اب ماروش کو گھر لے کے جا سکتے تھے، مگر دھیان رہے کسی قسم کی کوئی اسٹریس نہیں ملنی چاہیے۔ ماروش بالکل چپ سی ہو گئی تھی، بس ایک نقطے پہ نظر اٹکائے سب کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے سب اسے مجبرانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہو۔ ایک آنسو ماروش کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹپک گیا تھا۔ جن سب کی عزت کو ماروش نے تار تار کیا تھا، جن کے وقار کو ماروش نے مٹی میں رلا دیا تھا، وہ اس وقت ہسپتال میں ماروش کی حالت کو لے کر پریشان حال کھڑے تھے۔ ماروش کو پہلی بار اپنی ذات سے شدید نفرت ہوئی۔ ماروش نے سب کو یقین دہانی کرا دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ماروش نے سب کو اپنے کمرے میں آنے سے روک دیا، سب کو بول دیا کہ وہ کچھ دیر اپنا احتساب کرنا چاہتی ہے، کچھ پل اپنی ذات کے ساتھ بتانا چاہتی ہے۔ سب کو بے غم کر کے ماروش دروازے پہ چٹنی چڑھا چکی تھی۔ ماروش کو ماضی کے سب گناہ ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ اس سارے عرصے میں ماروش نے سب سے زیادہ دل سرینا کا دکھایا تھا۔ جب وہ شدید ڈپریشن میں بیمار ہو کر یہاں آئی تھی تو ماروش نے سب کے ساتھ مل کر سرینا کو کتنا ٹارچر کیا تھا، وہ خود ان کی جان لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ماروش کو انتہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، کیونکہ وہ سب سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ماروش کا اس بند کمرے میں دم گھٹ رہا تھا، مگر ماروش اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے حلق سے تھوک بھی نہیں اتر رہا تھا، پیاس کی شدت سے کانٹے چبھ رہے تھے، مگر وہ کسی کو بلانا نہیں چاہتی تھی۔ ماروش دونوں ہاتھوں کو سر میں دیے اپنی غلطیوں پہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یاد آتے ہیں بیتے زمانے، جب تم آئے تھے ہم کو منانے، سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے، ایسی ہے تنہائی، رونا چاہوں تو آنسو نہ آئے، ایسی ہے تنہائی، جو ایسے چھوڑ کے محبوب جائے تو جینے سے نہ کیوں دل اٹھ جائے، ایسی ہے تنہائی، پایا ہم نے یہ بن تیرے، رنج کی راہیں اور غم کے اندھیرے، وہ بھی تو ہم سے کھو گئے ہائے، ایسی ہے تنہائی۔ یاد آتے ہیں بیتے زمانے، جب تم آئے تھے ہم کو منانے، اب تو دل روٹھے درد منائے، ایسی ہے تنہائی، سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے، ایسی ہے تنہائی۔ ماروش کو نصرت فتح علی خان کی آواز میں پڑھی گئی غزل بے ساختہ یاد آ گئی۔ سب کچھ تو کھو دیا تھا ماروش نے، ایک تنہائی تو بچی تھی اس کے پاس۔
سرینا سردی کی شدت اور خوف سے کب کپا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ دن کو بھی ثقلین کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ اب کافی گہری رات ہو گئی تھی مگر ثقلین کا سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ سرینا کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ ثقلین سرینا کو لے کر اتنا لاپرواہ تو کبھی نہیں تھا۔ اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ سرینا کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑکیاں بند کر کے روم میں بیٹھ جائے۔ باہر سے سرد آتی ہواؤں نے سرینا کے جسم کو مفلوج کر دیا تھا۔ سرینا کے ہاتھ پاؤں سردی کی شدت سے مجمد ہو گئے تھے۔ پھوک نے الگ نڈھال کیا ہوا تھا۔ سرینا کی آنکھیں خشی سے بند ہونے لگی تھی۔ پلکوں پہ بوجھ آ گیا تھا۔ سرینا نے زبردستی موبائل پہ نگاہ دوڑائی تو 7 بج رہے تھے۔ بس اس کے بعد سرینا کو اپنے حواسوں پہ قابو نہ رہا۔ اسے اپنا جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا اور پھر اچانک دھڑام کی آواز سے سرینا زمین پہ ڈھا سی گئی۔ ثقلین میرج وش کی وجہ سے تھوڑا پرسکون تو ہوا تو اسے یاد آیا اسے تو آج ہر حال میں سرینا کے پاس جانا تھا۔ ثقلین حیدر صاحب کو بتا کر نکل آیا تھا کیونکہ نادیہ بیگم اسے کسی صورت جانے نہیں دے رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سرینا کو یہیں بلا لو مگر تم میری نظروں سے دور نہ جاؤ۔ ثقلین ان کو مطمئن کرتا گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ سرینا کی لاتعداد کالز آئی ہوئی تھیں۔ کال بیک کی مگر سرینا کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ثقلین کا پریشانی سے دل ہولنے لگا۔ ملازم کو کال کی تو اس نے مزید پریشان کر دیا۔ وہ تو سر شام ہی سرینا کو اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب تو ثقلین کو صحیح معنوں میں سرینا کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور سرینا اتنی جلدی سو تو نہیں سکتی تھی۔ سرینا پک اپ دا فون۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ثقلین گاڑی دیوانوار دوڑائے جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ بار بار سرینا کو کالز کیے جا رہا تھا مگر سرینا کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ ثقلین کا دل ہزار وسوسوں میں گر گیا تھا۔ ایک بہن بیمار ہو گئی تھی، اوپر سے سرینا کی پریشانی۔ ثقلین کا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ ثقلین نے موبائل غصے سے سیٹ پہ پٹکا اور گاڑی کو دوڑانے لگا۔ پتہ نہیں ثقلین نے سارے راستے خود پہ کیسے ضبط کر کے ڈرائیونگ کی تھی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ سرینا کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ ثقلین نے ڈپلیکیٹ کی سے مین ڈور اوپن کر کے وسیع لان میں گاڑی پارک کی اور آن فان اندر کی طرف بھاگا۔ ثقلین ساتھ ساتھ ڈپلیکیٹ کی سے سارے ڈورز بند اوپن کرتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سرینا کو پکار رہا تھا مگر سرینا کسی پکار پہ کان نہیں دھر رہی تھی۔ ثقلین پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا سارے کمروں میں چکر لگا رہا تھا مگر کہیں بھی اسے سرینا نہیں مل رہی تھی۔ ثقلین کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ثقلین بھاگتے ہوئے بیڈ روم کا لاک اوپن کرتے ہوئے جیسے اندر داخل ہوا، سرینا کو بیڈ کے پاس نیچے اوندھے منہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑے پایا۔ سرینا کی حالت دیکھ کر ثقلین کا دماغ بند ہونے لگا تھا۔ ثقلین نے ایک دم سرینا کو چھوا تو سرینا کا وجود ٹھنڈار پڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سرینا منجمد ہو گئی ہو۔ ثقلین نے جلدی سے سرینا کو باہوں میں اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا۔ لمحے کے ہزاروں حصے میں ثقلین نے ایک موٹے کمبل سے سرینا کے وجود کو ڈھانپا۔ ثقلین سرینا کو گھر رکھ لینے کے رزق سے گھبرا بھی رہا تھا۔ خدا نخواستہ سرینا کو سردی نہ لگی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو تو مگر سرینا کا وجود انتہائی سرد پڑ رہا تھا۔ ثقلین نے جلدی سے سارے ونڈوز بند کیے۔ سرینا کے سارے وجود کو کمبل میں لپیٹنے کے بعد ثقلین باری باری سرینا کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا تاکہ حرارت پیدا ہو اور ثقلین کے لمس کی حدت سے سرینا ہوش میں لوٹ آئے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی سرینا مکمل مدہوش تھی۔ اس کا کوئی رسپانس نہیں تھا۔ ثقلین کو ندامت نے آ گھیرا تھا اور ساتھ دل ہول رہا تھا، نہ جانے سرینا کو کیا ہو گیا ہے۔ جب کافی توقع کے بعد بھی سرینا کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو ثقلین نے آخری حربہ اپنے وجود کی حدت دینے کا آزمانا چاہا۔ نہیں تو ثقلین کا دل کانپ رہا تھا کہ ثقلین نے سرینا کو ہسپتال لے جانے کے بجائے گھر میں رکھ کر کوئی غلطی تو نہیں کر ڈالی۔ ثقلین خود بھی کمبل میں پورے کا پورا گھس گیا۔ سرینا کو دائیں کروٹ کر کے خود بائیں کروٹ ہو گیا۔ سرینا کے وجود کو گھسیٹ کر اپنے سینے میں سمو لیا، پاؤں کو اس کے پاؤں میں الجھایا، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں پھنسایا۔ سرینا کا سرد وجود ثقلین کے خوف سے تھرتھراتے دہکتے وجود سے ملاپ کے بعد ہلکی ہلکی تپش پکڑ رہا تھا۔ ثقلین نے سرینا کے منجمد وجود کو خود میں بھیج کے کمبل کو مزید دوہرا کیا۔ ثقلین ساتھ ساتھ سرینا کے گال تھپتھپا رہا تھا، سرینا کے ہاتھوں کو مسل رہا تھا۔ ثقلین نے اپنے جذبات سے دہکتے لب سرینا کی جبیں پہ رکھے تو سرینا کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ثقلین کی جان میں جان آئی۔ سرینا اٹھے نہ جگر، آپ میرے لمس کے لیے تڑپ رہی تھی، میں تو پورا کا پورا آپ کی دستر میں ہوں۔ ثقلین کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر سرینا کے عین لبوں پہ گرا۔ ثقلین نے انگوٹھے کی مدد سے سرینا کے نازک شنکرفی لبوں کو چھو کر آنسو کا ننھا قطرہ صاف کیا۔ اب آہستہ آہستہ سرینا ہوش کی دنیا میں لوٹ رہی تھی۔ سرینا مجھے سنے نہ دل، آپ میرے لمس کو کیوں نہیں محسوس کر رہی ہیں؟ ثقلین بے وقت اس کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے اس کے ماتھے کو مسلتے ہوئے بولا۔ سرینا کا سرد وجود اب نیم گرم ہو گیا تھا۔
سرینا کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے خود کو کسی کی باہوں میں سار پایا۔ نکہت اور کمزوری کے بعد سرینا کے اندر بولنے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ سرینا کو اب بھی اندر سے سردی لگ رہی تھی کیونکہ وہ لگ بھگ 3 سے 4 گھنٹے ہوا کی زرد میں بغیر کسی رضائی یا کمبل کے نیچے زمین پہ پڑی ہوئی رہی تھی۔ گویا کارپیٹ بچھی ہوئی تھی، مگر سردی کی شدت کافی تھی جس کی وجہ سے سرینا کے اندر سردی اتر گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سرینا کی آنکھوں میں بوجھ تھا، وہ بالکل آنکھیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ سرینا کے خوبصورت شنکرفی ہونٹ اس وقت سردی کی وجہ سے نیلے پڑتے ہوئے کپکپاہٹ کی زد میں تھے۔ اب سرینا کو اندر تک سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سردی لگنے کی وجہ سے سرینا کے دانت بننے لگے تھے اور پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ چونکہ سرینا سکلین کے اتنے قریب تھی کہ اس کی کپکپاہٹ کو سکلین بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے سرینا، آپ ٹھیک ہیں؟ سکلین نے سرینا کو مزید خود میں بوس کرتے ہوئے بہت ہی لاڈ سے پوچھا۔ مم مجھے سردی لگ رہی ہے، آپ کہاں تھے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سرینا نے ٹوٹے لفظوں میں سکلین کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل گہری پلکوں کا بوجھ اٹھا کر بولی، میں ہوں نا پاس اپنے دل کے، اب کیسی سردی کیسا ڈر، کچھ تو باقی نہیں، میں آ گیا ہوں نا۔ سکلین سرینا کو اپنے دل سے لگاتا منتشر بھیگی سانسوں سے بولا، آپ نے کیوں دیر کر دی آنے میں منتظر ہی رہی۔ سرینا کو اب تھوڑی سی سردی کم محسوس ہو رہی تھی کیونکہ سکلین کے وجود کی حدت سرینا کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، سکلین نے ٹوٹے لہجے میں سرینا کے گال سے اپنا گال مس کرتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک ہیں اب آپ ٹھیک ہیں اب کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ ذرا سے تو پریشان نہیں کرتے نا دل؟ سکلین نے محبت بھرے مگر شکوہ کناں لہجے میں بولا، آپ کا انتظار کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا مجھے کیا ہو گیا ہے، اب بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، دل بری طرح سے لرز رہا ہے، آپ دور جاتے تو میری فکر سے بری الزما ہو جاتے ہیں، کوئی اور تو نہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کو مجھ سے بے فکر کر کے خود میں الجھائے رکھتی ہے۔ سرینا میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، جسم میں نگاہت تھی مگر دماغ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ اف کیا کیا سوچتی ہیں آپ کا دماغ چل گیا ہے اس وقت لگتا ہے؟ اچھا چلیں یہ بتائیں کچھ کھایا پیا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ سکلین نے سرینا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے فکر سے بولا، میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، آپ کے بغیر میرے حلق سے کچھ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ سرینا نے منہ بناتے ہوئے بولا، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے جب آپ سے بولا تھا نا کہ کھانا ٹائم پہ کھانا تو آپ نے میری بات کی تکمیل کیوں نہیں کی؟ سکلین طے خود سے سرینا کو خود سے دور کرتے ہوئے بولا، آپ ہوتے ہیں نا پاس، کیوں چھوڑ گئے تھے؟ نہ جاتے نا، مجھے بھوک محسوس ہوئی نہیں سوائے آپ کی کمی کے۔ سرینا آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے ہوئے روحان سے لہجے میں بولی، مجھ سے بات ہی نہ کریں آپ، ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں، 2 دن نہیں تھا تو بھوکی رہ کے خود کو مردہ بنا لیا ہے، آپ نے صرف اپنا خیال نہیں رکھا، آپ سے اپنا صرف خیال نہیں رکھا جاتا۔ سکلین غصے سے دھاڑا، آپ کا خیال آ رہا تھا بار بار، پریشانی سے بھوک اڑ گئی تھی نا؟ سرینا روتے ہوئے بولی، آنکھیں اور ناک کی سرخی سکلین کو الجھا رہی تھی۔ سرینا آپ میرے غصے کو مزید ہوا دے رہی ہیں، میں چاہے کشمیر میں ہوں یا کابل میں، آپ کو کھانا ٹائم پر کھانا ہے ہر حال میں، سمجھ آئیے آپ کو؟ سکلین لفظوں کو چبا کر بولتے ہوئے سرینا کی طرف غضیلی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، کرے غصہ، میں اتنا غصہ برداشت نہیں کر سکتی، میں پھر سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ سرینا زبردستی دوبارہ سے سکلین کے سینے سے جا لگی۔ سکلین کے لاکھ دھتکارنے کے باوجود سرینا چپکی رہی۔ اب رو کیوں رہی ہیں اتنی ماتمی آواز سے؟ سکلین سرینا کے زوروں کے تار رونے سے سخت بدمزہ ہوا تھا۔ آپ نے مجھ پہ غصہ کیا، غلطی آپ کی تھی، لیٹ بھی آپ آئے، میں اکیلی لڑکی اور سنسان گھر اور اوپر سے اپنا سارا غصہ بھی مجھ پہ نکالا ہے۔ سرینا بھجکیوں سے رونے لگی تھی۔ یہ کیسا شکوہ ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میرے ہی سینے میں آنسو بہا کر مجھ سے ہی گلا۔ سکلین کا غصہ تھوڑا کم ہوا تھا تو وہ حیرانی سے بولا، اچھا بندہ آپ سے شکوہ بھی نہیں کر سکتا، روئے نہیں، بھوک لگی ہے؟ سکلین نے محبت سے مگر سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا۔ سرینا نے سر کو ہاں میں لایا، کیا کھائیں گی؟ کیا بنا کے لاؤں؟ فریج میں بہت کچھ بنا ہوا پڑا ہے، وہی گرم کر کے کھاتے ہیں۔ صبر میں اٹھتی ہوں، میں خود گرم کرتی ہوں۔ سرینا اٹھنے لگی تو سکلین نے روک لیا، آپ اسی طرح لیٹے رہیں، میں خود جو بھی سمجھ لگتا ہے لے کر آتا ہوں، اور خبردار آپ نے کوئی مذمت کی میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ایسی لیٹی رہیں گی، آگے ہی سردی سے کانپ رہی ہیں۔ سرینا کچھ نہ بولی، بس مزید سکلین کے سینے سے چپک گئے۔ محبوب من، جب ملیں گے نا اتنی دیر تک گلے سے لگائے رکھنا جب تک پچھلی اذیتوں کی تکلیف سے میری رگ رگ سے نکل نہ جائے۔ سکلین سرینا سے ناراضی کو نظر انداز کرتا اس کے ماتھے پہ لپ رکھ کر اس پہ کمبل درست کرتے ہوئے کچن کی جانب چلا گیا۔ سرینا بیچاری اب انتظار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اٹھنے میں تو وہ پابندی لگا چکا تھا۔
मारविश का दम घुट रहा था। हैदर साहब ने एक दफ़ा भी आके तबीयत नहीं पूछी थी, ना ही साम भाई ने बात की थी। अम्मी जान ने भी बहुत बुरा डांटा था कि कम से कम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरा कर लेती। आज मैं इस तरह घर में सबके सामने रुसवा ना होती। सबके अजनबी रवैये मारविश को अंदर ही अंदर दीमक ज़दा कर रहे थे। मारविश दिन रात की इस तकलीफ से अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। पता नहीं मगर मारविश को रह रह के अशमरान की मौत का सदमा सता रहा था। मारविश को अपनी ज़ात से गन आ रही थी। मारविश असनाद को लाख बुरा समझे, मगर इसके साथ बिताए गए सारे लम्हे मारविश को डिप्रेशन में मुब्तला कर रहे थे। माना कि सरीना के साथ बुरा किया, मगर इसके साथ तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। असनाद को मारविश ने बगैर किसी लालच के दिलो जान से चाहा। क्या बुरा था अगर वो भी मोहब्बत से नवाज देता। मारविश को असनाद से की गई बेलौस मोहब्बत याद आ रही थी। मारविश असनाद को किसी सूरत नहीं भुला पा रही थी। मारविश ने असनाद से बेलौस मोहब्बत की थी। इमरान खान के साथ तो मारविश ने ज़िद सी बांधी थी कि वो सरीना से क्यों प्यार करता है, मुझसे क्यों नहीं। मगर असनाद से तो इसने खालिस मोहब्बत की थी, फिर इसकी ज़ात को क्यों धुतकारा गया। काश मारविश सरीना की ज़िंदगी अजीरन ना करती तो आज इसकी ज़िंदगी भी अजाब ना बनती। सरीना ने सब कुछ खोकर भी पा लिया है और मारविश दूसरी बार मोहब्बत में नाकाम ठहरी थी। मारविश को किसी से कुछ गिला नहीं था, बस अपनी ज़ात से शिकवा शिकायत थी कि क्योंकि वो किसी की मोहब्बत नहीं बन पाई। किसी को पाने का जुनून हो, जैसे इसके भाई को सरीना से बेपनाह इश्क है। क्यों मारविश को मोहब्बत हमेशा भीख में भी नहीं मिली। क्यों मारविश से किसी को चाहत नहीं मिली। मारविश को अपनी इस बेकदरी पर टूट कर रोना आया। मारविश रोते हुए बिस्तर पर औंधे मुँह लेट गई। एक और रात मारविश की रोते हुए गुजरने वाली थी। शकला ने फ्रिज में से रात की बनी हुई पुलाव निकाल कर गर्म किया, साथ जल्दी जल्दी ताज़ा सब्जियों से सलाद बनाया, साथ में चूल्हे पे अंडे उबालने के लिए चढ़ाए। शकला ने अपनी तरफ से जल्दी कर रहा था, मगर नावाकियत की वजह से बर्तन ढूंढने में देर हो रही थी। शकला ने पुलाव के ऊपर उबले अंडे सेट किए ताकि बीपी जल्दी रिकवर हो। सलाद निकाल कर ट्रे की साइड पे रखा और पानी को तरतीब के साथ ट्रे के एक कोने पे रखा ताकि सरीना को बेतरतीबी न लगे। बस जल्दबाजी में सकलैन इतना ही कर पाया था। अब भूखी मिठानी थी। सकलैन ट्रे में खाना सेट करके अंदर कमरे में ले आया। ट्रे को टेबल पर रखकर पहले कमरे में हीटर ऑन किया ताकि सरीना को सर्दी न लगे। सरीना उठे, खाना तैयार है। सरीना जो मुंह सर लपेट के बिस्तर के अंदर घुसी हुई थी, अपना मुंह बाहर निकाल कर देखने लगी। देख क्या रही है इन्हें, उठे खाना खाएं। सकलन कंबल को एक साइड पर रखते हुए मिनी साइज दस्तरखान बैठ के ऐन वस में बिछाकर इस पे खाना रख चुका था। सकलन बेड शीट गंदी हो जाएगी, हम नीचे बैठकर खाना खा लेते हैं। सरीना चीख पड़ी, खाना खाएं, बेड शीट नई भी आ जाएगी और धुल भी जाएगी। आप भी खाना खाएं। खाना। सरीना सकलन के हाथों से मुँह निवाला लेते हुए बोली, मैं खा कर आया हूँ। सकलन ने सफ़ेद झूठ बोला था, थोड़ा सा तो खा लेना, ऐसे तो मैं नहीं खा सकती। मैं खिलाता हूँ ना आपको। सकलैन बगैर चम्मच के हाथों का निवाला बनाकर सरीना के मुंह में डाल रहा था। सरीना को सकलैन की इस मोहब्बत पे टूट का प्यारा और बेसाख्ता सकलैन के हाथ से निवाले तो इसकी उंगलियों की पूरों को लबों से छू डाला। सकलैन के इतने प्यार से खाना खिलाने पर सरीना का दिल भर आया। सरीना की आंखों से आंसू बेख्तियार बहने लगे, जो पल भर में सकलैन को बेचैन कर गए। सकलैन सरीना की कैफियत को समझने से कासिर था। क्या हुआ, खाना नहीं पसंद आया या मेरी कोई बात बुरी लगी है। सकलैन फिक्रमंदी से सरीना के आंसू बाएं हाथ से पोंछते हुए बोला। सरीना आंसू पीते हुए खाना खाने लगी कि सकलैन मजीद परेशान ना हो। बताए ना क्यों रो रही हैं। सकलैन सरीना की ठोड़ी पकड़ कर से खाना खिलाते हुए बोला, आपकी मोहब्बत पे रोना आया। सकलैन की आंखें एक बार फिर पानी से भर गई। मोहब्बत पे तो प्यार आता है, रोना नहीं आता दिल। आप भी बहुत अजीब हैं। चलो जल्दी खाना खाएं। सरीना ज़बरदस्ती अपने आंसू पे जब्त कर सकलैन के हाथों से खाना खाने लगी। जब सरीना का पेट भर गया तो सरीना ने बस कर दी, अब आपकी बारी। सरीना ने निवाला सकलैन की तरफ बढ़ा तो सकलैन ने मना कर दिया, मुझे भूख नहीं है, मैं खा कर आया हूँ। ये बात करते हुए न जाने क्यों सकलैन के चेहरे पे उदासी छा गई। थोड़ा सा तो खा ले मेरी खातिर, सरीना इल्तिजाई अंदाज में बोली। भूख होती तो खा लेता ना दिल, नहीं है भूख। सकलैन सारे बर्तनों को समेट कर किचन में रख आया था। सकलैन की वापसी तक सरीना ने बिस्तर झाड़कर दस्तरखान समेट कर कंबल सीधा कर लिया था। सकलैन सीधा सरीना की गोद में सर रख चुका था। सरीना ने आहिस्ता से मध्यम लहजे में मारविश के बारे में इस्तफार किया। सकलैन सरीना की गोद में सर रखे इसके हाथ को मसलते हुए कल के दिन की सारी कार्रवाई सुनाने लगा। मारविश के साथ जो हुआ था वाकई बहुत बुरा हुआ था। मोहब्बत में धोखा इंसान को तोड़कर रख देता है, मगर सरीना से सकलैन का सदमा नहीं देखा जा रहा था। बातें करते हुए सकलैन के सद के बावजूद लहजे में उदासी तर आई थी, जो सरीना के लिए तकलीफ का बाइस बनी थी।
सरीना बेसाख्ता सकलैन पे झुकी और पेशानी पर लब रखे, जिससे सकलैन को काफ़ी तस्कीन मिली। आपके साथ बुरा किया जान तो आप कह रही होंगी कि मैं क्यों इसकी साइड ले रहा हूँ, मगर मैं बेबस हूँ सरीना। अम्मी जान को इस तरह तकलीफ़ में नहीं दे सकता। जिस तरह को रोता हुआ छोड़ कर आया हूँ ना, जिस दिल से आए हो मैं ही जानता हूँ। आप मेरी फ़िक्र छोड़े, मैं कम से कम आपके बारे में कुछ बुरा कभी सोच ही नहीं सकती। आप अपनी अम्मी जान और बहन से हर रिश्ता रखने में आज़ाद हैं, बस मैं इनसे दूर रहना चाहती हूँ। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। आप अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि आप इनसे मोहब्बत रखेंगे तो मेरी आपसे मोहब्बत में कोई कमी आएगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपकी मोहब्बत इनसे मोहब्बत फ़ितरी अमल है। हाँ, मगर आप मुझसे कभी भी इनसे कोई ताल्लुक़ रवा रखने को नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कर पाऊँगी। तरीना बहुत ही मोहब्बत से सकलैन का सर दबाते हुए बस हल्का-फुल्का कर रही चुकी थी। सकलैन को लगा सरीना नाराज़ होगी कि मैं मारविश और मजांगिन के लिए फ़िक्रमंद क्यों था। बहुत शुक्रिया सकलैन के जिगर। सकलैन ने सरीना को खुद पे झुका के इसके गाल पे गुस्ताखी की थी। अच्छा चलें, मुझे बताया, मुझे मिस किया था? सकलैन ने बात का मौजू बदलना चाहा। बिल्कुल भी नहीं किया, सरीना गुस्से से गोया हुई। अच्छा, तभी खाना पीने का होश नहीं रहा। लगता है रात भर नींद भी नहीं की मेरी याद में। और वो कौन कह रहा था मुझे आपका लम्स चाहिए? सकलैन सरीना को जताते हुए याद दिला रहा था। आपने नहीं किया याद मुझे? सरीना ने उल्टा सवाल दागा। नहीं, सकलैन ने नफ़ी में सर हिलाया। मतलब मैं आपको ज़रा भी याद नहीं आई? सरीना ने हैरानगी से पूछा। नहीं, सकलैन ने दोबारा ना की। ये कैसी मोहब्बत है? मैं नहीं मानती ऐसी मोहब्बत को। सरीना सकलैन के सीने पे मुक्कों की बरसात करते हुए बोली। सच में आपको मेरी याद नहीं आई? सरीना ने बहुत ही संजीदगी से पूछा था। नहीं आई ना? बताया तो है। सकलैन ने सरीना को मज़ीद तंग करने के इरादे से बोला। सरीना की आंखें एकदम से भर गई। सरीना ने सकलैन के सर को गोद से साइड पे करते हुए सकलैन की तरफ से रुख मोड़कर खुद पे कंबल दुरुस्त करके लेट गई। सरीना बात तो सुनने से सकलैन सरीना को मनाने के लिए उठकर बैठ चुका था, मगर वो टिस से मिस ना हुई। सकलैन खुद ही सरीना के करीब हो गया। इसकी पूंछ सीने से लगाकर इसके कंधे पर सर टिका दिया। सरीना ने मजम्मत की, मगर सकलैन की गिरफ्त मजबूत होने की वजह से वो कुछ ना बोली। मजाक कर रहा था सरीना। आप इस सारे वक्त में भूली कब है जो आपको याद करता? छोटी छोटी बातें दिल पे ना लिया करें। आप वाहिद याद है जो हर वक्त सर चढ़कर बोलती हैं। मान जाए ना, नींद आ रही है, आपकी पनाहों में आपकी चाहत के साथ सोना है। सकलैन सरीना की ओर गर्दन पे लब रखते बोला तो सरीना की रूह तक काँप गई। सकलैन के लब गर्दन पे महसूस करके न जाने क्यों सरीना का सारा वजूद लर्ज़रा कर रह गया। शायद ऐसा पहली बार हुआ था। मेरी तरफ मुड़े ना, मैं थका हुआ ना सरीना। सकलैन बहुत ही आज़ाना अंदाज में बोला, मगर सरीना होश नज़रअंदाज कर रही थी। ठीक है, मैं वैसे भी अब अपनी मर्ज़ी करूँगा, सारी दूरियाँ मिटा दूँगा आपके और अपने दरमियान। सकलैन ज़ोमैनी लहजे में बोला। क्या करेंगे आप? सरीना सकलैन की तरफ मुड़ते हुए बोली। जो दिल चाहेगा वो करूँगा, आप रोक सकती हैं मुझे? सकलैन सरीना के लबों को उँगलियों से छूता हुआ सरीना को परेशान करते हुए बोला। मुझे नींद आ रही है, चलो सोते हैं। सरीना ने बात ही ख़त्म करना चाहिए। वो इस बंदे की तपिश भरे जज्बात की ताब न लाने से कासिर थी। अब भी मज़म्मत करे ना, सकलैन मैंने ख़यासी से बोली। मुझे सोना है। सरीना सकलैन के सीने पर सर रखते हुए बोली। सकलैन ने सरीना को बाहों के घेरे में लिया और सोने की कोशिश करने लगा। होश वालों को ख़बर क्या है बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। इनसे नज़रें क्या मिली, रोशन फ़िज़ाएँ हो गईं। आज पियाना प्यार की जादूगिरी क्या चीज़ है। बिखरे लफ्ज़ों ने सिखाई मौसमों को शायरी, चुभती आँखों ने बताया है कशी क्या चीज़ है। हम लबों से कह ना पाए इनसे हाल दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज़ है। सरीना के वजूद में सकलैन थोड़ी तस्कीन महसूस करता था। सरीना का वजूद सकलैन के लिए बाइस रह रहा था, वरना आज दिन भर से भूखा था। सरीना के लाख इसरार के बावजूद सकलैन की हलक से एक निवाला नहीं उतरा था। सरीना को कैसे बताता कि बहन को रोता हुआ छोड़ कर आया था? इसने कहाँ खाना खाया होगा जो सकलैन खाना खाता? सरीना से मोहब्बत का हक इसे खुश करके अदा तो कर दिया था, मगर अपने अंदर का दुख इसे बता नहीं पाया। मापदा इसे बुरा लगे। हालांकि सकलैन जानता था कि वो सकलैन की खुशी में खुश है, मगर फिर भी ये ग्रेस फितरी है। सकलैन को पेट में भूख की ठेस उठती महसूस हुई, मगर बहन के ख्याल से एक आंसू आंखों से निकलकर गालों को नम कर गया था। पता नहीं सकलैन इतना नरम दिल क्यों था।